مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ریوارڈ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا قرآن پاک سے کہ نیکی اور گناہ یہ دونوں کس قدر ہماری لائف میں پلے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو من مانتے چین میں جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن احادیث میں ملتی ہے کہ یہ ہوگا کیا، یہ اسکیل لگایا جائے گا، یہ میزان والا واقعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یا کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا اور وہ مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ یا تو نیکی دے دو یا گناہ لے لو۔ یہ بیلنس شیٹ اچھی کرنی ضروری ہوگی۔ آج دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ یار اس کے لینے کم ہیں اور دینے زیادہ ہیں، یہ تو ڈیفالٹر ہو گیا ہے۔ بٹ دیر از اے سولوشن ان دس دنیا، یہاں تو ابھی بھی سولوشن ہے، کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو لون دوستوں سے مدد لے کر بندہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر ول بی نو بڈی ٹو بیل آؤٹ یو سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور کوئی نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنا یہ بیلنس شیٹ کور کر لیں۔ اب ذرا امیجن کرو کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص ہو جس کے 2-4 گناہ زیادہ ہیں اور 2-4 ہی نیکیاں کم ہیں۔ قرآن نے تو فارمولہ دے دیا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تبھی جنت میں جائے گا، ہلکا ہوا تو گیا۔ اب ہمیں تو ابھی سے پتا ہے ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ہر گزرنے والا دن نیکیوں کا میٹر کم چل رہا ہوتا ہے، گناہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پھر کیسے بیلنس شیٹ بیلنس ہوگی؟ ادھر تو لون لے کر بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑے سالوں بعد کور کر لوں گا، ادھر تو دین اینڈ دیر فیصلہ ہے نا۔ اب اس کا مطلب کوئی ایسا مجھے عمل چاہیے جو نیکیاں بڑھا دے اور گناہ کم کر دے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا کرے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے۔ اب دوبارہ حدیث سنو، میرے آقا فرماتے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینز میزان عمل کا جو بیلنس ہے نا، اگر میں درود پاک کو پکڑ لوں اور اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دوں تو جو غلطیاں ہو گئی ہیں میرے رب کی رحمت سے وہ گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ درود پاک کس قدر کمال کا وظیفہ ہے۔ تو فضول باتوں سے بچیے اور جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ ہمارا موبائل فون، ہماری سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، ہماری دوستوں کی گیدرنگ بہت سارا دن کا ٹائم ہم سے لے جاتی ہے۔ تھوڑا سا اس سے ٹائم نکالیے تلاوت کے لیے، درود کے لیے، ذکر الہی کے لیے، کلمہ پاک کے لیے۔ اب ایک چپتا ہوا سوال ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ سبھی چاہتے ہیں، آخری زبان پر آخری جملہ کلمہ پاک۔ آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ چلو یہ پورا مہینہ ربیع الاول کا گزرا، کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ مرتے وقت زبان پر کلمہ چاہیے، زندگی میں نہیں پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے یار، جو چیز زبان پر زندگی میں لاتے نہیں مرتے وقت آپ چاہیے، تو اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائے نا، تاکہ جب سکرات کا عالم ہو، جب زبانیں باہر بھاری ہوں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ زبان پر مشکل وقت میں نکلتا وہی ہے جو جس کی زبان عادی ہوتی ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، یہ ہماری روٹین میں ہی نہیں ہے۔ تو کم از کم دن میں 1 تسبیح کلمے کی پڑھیں، 2-3 تسبیح درود پاک کی